کیا آپ کے گھر والے آپ کی خالہ یا پھپھو کی بیٹی سے آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور آپ نہیں کرنا چاہتے؟ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اپنے گھر والوں کو دکھا کر آپ اس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تھیلیسیمیا سے میری پھپھو کی بیٹی کا کیا تعلق ہے؟ سمجھاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی 4% سے زیادہ آبادی تھیلیسیمیا کا شکار ہے؟ یہ تھیلیسیمیا ہوتا کیا ہے؟ ایکچولی تھیلیسیمیا ایک وراثتی خون کی بیماری ہے، یعنی جینیٹک بیماری، جو انہیریٹنس یعنی امی ابو سے بچوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس میں ہیموگلوبن کی پروڈکشن میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن خون کے اندر آکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے۔ اگر ہیموگلوبن افیکٹ ہوگا تو خون کے اندر آکسیجن کی یہاں وہاں جانے کی صلاحیت بھی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو تھیلیسیمیا کے اندر ہیموگلوبن کا مالیکیول غلط طریقے سے بنتا ہے۔ ہیموگلوبن 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ہیم اور گلوبن۔ ہیم یعنی آئرن اور گلوبن یعنی پروٹین۔ ہیموگلوبن کو سمجھنے کے لیے امیجن کریں کہ آپ نے ریسٹورینٹ سے کوئی کھانا آرڈر کیا، لیکن کھانے والے رائڈر کی بائک راستے میں ہی خراب ہو گئی۔ آپ کا کھانا ڈیلیور نہیں ہو سکا اور آپ کو بھوکا رہنا پڑا، کیونکہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو آکسیجن پہنچانے کا کام ہیموگلوبن کرتا ہے، اور تھیلیسیمیا کے اندر ہیموگلوبن صحیح سے نہیں بن پاتا۔ اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کے سیلز کو آکسیجن کی فراہمی رک جاتی ہے، یعنی کہ ہمارے سیلز کا کھانا بائک پر ہی رہ جاتا ہے اور بائک صحیح سے نہیں چل پاتی۔ اب جب مختلف سیلز کو آکسیجن نہیں پہنچے گا تو مسائل تو آئیں گے۔ ابھی کچھ ٹائم کے لیے ویڈیو کو پاز کر لیں اور ایک امپورٹنٹ بات سن لیں۔ کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کو فوری طور پر ہیلتھ ایڈوائس چاہیے، لیکن فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ نہ ہو پا رہا ہو؟ کیا ہی ہوگا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میری صحت کے انسٹنٹ کنسلٹیشن فیچر کے ذریعے آپ کبھی بھی کہیں بھی اپنے فون کے ذریعے پاکستان کے جانے مانے ڈاکٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹو گیٹ انسٹنٹ آنسرز فار یور ہیلتھ پرابلمس اینڈ یور وریز۔ تو ڈاؤن لوڈ کریں میری صحت ایپلیکیشن فار اے ہیلتھیئر اینڈ ہیپی پاکستان۔ بیک ٹو دی پروگرام۔ شدت کے لحاظ سے تھیلیسیمیا 2 قسم کا ہوتا ہے، مائنر یعنی زیادہ شدت کے ساتھ نہیں، اور تھیلیسیمیا میجر یعنی جس کے اندر سمپٹمز شدت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ پر یہ تھیلیسیمیا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ تھیلیسیمیا میجر کے علامات پیدائش کے 6 مہینے کے بعد سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چونکہ اس کے اندر بہت خون کی کمی ہوتی ہے تو اس میں پیشنٹ کو مسلسل بار بار کچھ عرصے کے بعد خون چڑھانا پڑتا ہے، یعنی خون ٹرانسفیوز کرنا پڑتا ہے۔ اب خون ٹرانسفیوز کریں گے تو کیا ہوگا؟ بار بار خون ٹرانسفیوز کرنے سے خون کے اندر موجود آئرن باڈی کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آئرن ایک سرٹن لیول سے زیادہ بڑھ جائے تو مختلف اعضاء کے پاس جا کر وہ چپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کڈنی، برین اور بہت سے اعضاء ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پینکریاس کو ڈیمیج کر دے تو وہ ڈائبٹیز بھی کرا سکتا ہے، اور لیور کو ڈیمیج کر کے وہ سیروسس اور لیور کینسر کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت 2-3 چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت مسائل ہیں۔ تھیلیسیمیا بچوں کو ہوتا کیوں ہے؟ بیسکلی اگر کسی کی جین کے اندر تھیلیسیمیا موجود ہو، اگر اس کی ایک جین خراب ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں تھیلیسیمیا مائنر، اور اگر دونوں پیرنٹس کے اندر تھیلیسیمیا مائنر موجود ہے، اگر ایک خراب جین امی سے اور ایک خراب جین ابو سے مل کر بچے میں ٹرانسفر ہو جائے تو اس کو تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں، جس کی ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی۔ اب چونکہ ہمارے ملک کے اندر فیملی کے اندر میرجز کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کافی کامن ہے کہ جو بھی ہمارے خاندان میں، جو بھی ہمارے جینز میں اچھی باتیں وہ ہم اپنے اندر ہی رکھیں، تو اس خاندان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو جینز کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، وہ بھی آپس میں ہی مل کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک خاندان کے اندر تھیلیسیمیا مائنر بہت کامن ہے اور اس کے 2 بچوں نے آپس میں شادی کر لی تو ممکن ہے کہ بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہوگا۔ اس لیے بہت سے ملکوں کے اندر شادی سے پہلے تھیلیسیمیا اسکریننگ کرانا کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگر 2 تھیلیسیمیا مائنر کے لوگ ہوں تو ان کو شادی کرنے سے ڈسکریج کیا جاتا ہے تاکہ اس بیماری کا برڈن کم کیا جا سکے اور کوئی بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار نہ ہو۔ کیونکہ ہم نے بتایا کہ تھیلیسیمیا میجر کا علاج بار بار بلڈ ٹرانسفیوژن ہے، اور بلڈ ٹرانسفیوژن کا بار بار کرنے سے باڈی کے اوپر کس قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ بچے جن کو تھیلیسیمیا میجر ہوتا ہے ان کی لائف تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہے، کافی شارٹ ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کروا کر چیک کر لیں کہ کہیں آپ کو تھیلیسیمیا ہے یا نہیں، تاکہ آپ پریڈکٹ کر سکیں کہ آپ کے بچے کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی یا پاسبلٹی ہے۔ ان کے علامات ویسے تو بڑے آرام سے ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ اسکن کا بالکل پیل ہو جانا کیونکہ آکسیجن کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ بچوں کے اندر گروتھ کی مشکلات دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ صحیح سے گرو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تھیلیسیمیا کے اندر بلڈ ٹرانسفیوژن کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے علاج کا، لیکن چونکہ کوئی انویسو اور بڑا کمپلیکیٹڈ سا پروسیجر ہے، چند سیویئر کیسز کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یار کہیں میرے بچوں کو تھیلیسیمیا نہ ہو، تو جینیٹک ٹیسٹنگ ضرور کروا لیجیے، ایک جینیٹک کاؤنسلر سے ضرور مل لیں۔
और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है या अभी बहुत दूर है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी फुप्पो और अपनी खाला के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर खून की बीमारियों से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरी सेहत के चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करना ना भूलें। अगली दफ़ा के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी असद खान साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।